آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کون تھا، جس میں ہم جانیں گے دنیا کے سب سے بڑے مانے جانے والے مذہب عیسائیت کے چند اہم فرقوں کے بارے میں، جس میں آتے ہیں آرتھوڈوکس، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ تو آئیے ان کے بارے میں تھوڑی رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ رومن کیتھولک چرچ ہے، جسے ہم مغربی کلیسا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور براعظم مغربی امریکہ کے علاقوں میں بیشتر لوگ اس مذہب کو مانتے ہیں، اور کیتھولک مذہب کی بنیاد سینٹ پیٹر نے رکھی تھی، اور سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھے، اور انہیں مسیحی مذہب کا سب سے پرانا پوپ بھی مانا جاتا ہے۔ انہیں شہنشاہ نیرو کے دور میں مذہبی بدامنی پھیلانے پر صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ کیتھولک چرچ کو 4 صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کرنے والے رومی بادشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تقویت ملی، اور اس بادشاہ نے کیتھولزم کو روم کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ سن 445 عیسوی میں یہ اعلان ہوا کہ جو بھی روم کا بشپ ہوگا اور وہی مغربی کلیسا کا سربراہ ہوگا اور پوپ کہلائے گا، اور قدیم قانون کے مطابق پوپ کا انتخاب عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوستو، ایک کیتھولک پوپ کے اختیارات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس عقائد میں تبدیلی کے اختیارات بھی موجود ہوتے ہیں، اور پوپ کے فیصلوں کو غلطیوں سے پاک مانا جاتا ہے۔ اور پوپ کا مرکز ویٹیکن سٹی ہے، جو کہ یورپ کے شہر اٹلی میں موجود ہے۔ اور یوں مسیحی پوپ اس قدر بااختیار ہو گئے کہ بڑی بڑی سلطنتیں ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہ لے پاتی، اور انہوں نے بادشاہوں کی طرز پر اپنے دربار سجا لی، اور جہاں کرپشن، خوشامدی عمرہ اور سازشی عناصر سب کے سب پائے جاتے تھے، ان مطلق عنان پوپس کی وجہ سے یورپ کی ایک بڑی آبادی صلیبی جنگوں کی بھیٹ چڑھ گئی۔ اور انہی عناصر کی وجہ سے سن 1100 عیسوی میں عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی عقیدہ، جسے ہم آرتھوڈوکس کے نام سے جانتے ہیں، وجود میں آیا۔ یہ لوگ مسیحی پوپ کو اپنا سربراہ تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کے نافذ کردہ قوانین پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بائبل میں درج قوانین کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنانا پسند کرتے ہیں، اور انہی قانونوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا فرقہ ہے جس کے ماننے والے روس، بلغاریہ اور یوکرائن سمیت تمام مشرقی یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس فرقے کی ابتدا میں پیٹرک نام کا ایک عہدہ ہوا کرتا تھا، اور یہی پیٹرک آرتھوڈوکس کا سربراہ کہلایا کرتا تھا۔ عثمانی ترکوں کی آرتھوڈوکس کے جنگ کے بعد یہ قبیلہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور روس اور بلغان میں کئی علیحدہ ان کی شاخیں آپس میں تقسیم ہو گئی، اور ان کا نظم و ضبط بھی الگ الگ تھا۔ اور ماضی میں کیتھولک اور آرتھوڈوکس فرقوں کے درمیان اس قدر نفرت پائی جاتی تھی کہ جب سلطان محمد فاتح نے آرتھوڈوکس قبیلے پر حملہ کیا تو انہوں نے بجائے کیتھولک سے مدد لینے کے تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم شکست قبول کر لیں، نہ کہ ہم اپنے دوسرے قبیلے سے مدد حاصل کریں۔ آج دنیا میں تقریباً 30 کروڑ عوام اس فرقے کی تعلیمات سے وابستہ ہیں، اور یہ لوگ عقیدے کے معاملے میں بہت پکے ہوتے ہیں۔ یہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور تصاویر ممنوع سمجھتے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو بہت عزت دیتے ہیں۔ اور 16ویں صدی کے آغاز میں عیسائیوں کے ایک بڑے فرقے نے جنم لیا، جسے ہم آج کے دور میں پروٹسٹنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کے پادریوں کی عیاشیاں اور کرپشن اپنے عروج پر تھی۔ یہ لوگ چن چن کر اپنے دشمنوں کو صلیبی جنگوں پر روانہ کرتے، اور اپنے من پسند لوگوں سے اپنی من پسند رقم لے کر انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھرتے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ مسیحی پوپس کے آگے یرغمال بنے ہوئے تھے، اور لوگ ان کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی سمجھتے تھے۔ اور ایسے میں مارٹن لوتھر نامی ایک شخص نے پاپا اعظم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور اس نے علمی اور عقلی دلائل کی بنیاد پر ایک نئے فرقے کا آغاز کیا۔
جسے آج ہم پروٹیسٹنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس زمانے کے پوپ لیو X نے اس کی تمام کتابیں جلا ڈالی اور اس کے ماننے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اس کے مرنے کے بعد اور اس کے ماننے والوں کو چن چن کر قتل کیا گیا، اور مارٹن لوتھر کے مرنے کے بعد اس فرقے نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی اور بہت عروج حاصل کیا، اور یورپ کا ایک بڑا حصہ اس کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ قدیم کیتھولک فرقے اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان کئی بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو دائرۂ مذہب سے خارج اور جہنمی تسلیم کرتے ہیں، اور آج آبادی کے لحاظ سے پروٹیسٹنٹ مسیحی مذہب کا دوسرا بڑا مذہبی عقیدہ کہلاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی ممالک میں تو یہ قانون بھی ہے کہ کیتھولک ملک کا بادشاہ نہیں بن سکتا، جیسا کہ برطانیہ میں 1689 کے بل آف رائٹس کے مطابق پارلیمنٹ میں اعلان کیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی بادشاہ کیتھولک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کیتھولک سے شادی کر سکتا ہے، اور 1701 کے ایکٹ آف سٹیلمنٹ نے اس شک کی توثیق کی گئی، اور یہ قانون آج تک نافذ العمل ہے۔ یعنی کہ عیسائیت کتنا بڑا مذہب ہے کہ ہم ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل تفصیل تو نہیں بتا سکتے۔ انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اور آپ کو اس مذہب کے بارے میں اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔